اے رحمت رمضان، اللہ کا احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، اے رحمت رمضان، پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ کی مہمان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 5 نیوز ایچ ڈی اور پلے انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح افطار نشریات لے کر افطار کے بابرکت لمحات میں ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت خصوصی نشریات رحمت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں ہے 14 رمضان، 14واں روزہ، اور دنیا کے مختلف ممالک میں آج ہمارے مسلمان بھائی آلموسٹ اپنے آدھے رمضان مبارک کو مکمل کریں گے، یعنی وہاں 15واں روزہ چل رہا ہے۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری نشریات کے ذریعے گھر بیٹھے ماہ رمضان مبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے۔ 18 سال پر محیط یہ رمضان ٹرانسمیشن کا سفر جاری و ساری ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، اسی طرح سے ہر رمضان آپ کو کسی نہ کسی اسکرین پر ہم نظر آئیں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جیتے رہیں، خوب مزے کریں، لطف اٹھائیں، نیکیاں کریں، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اپنی مغفرت کروائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ ہر طرح کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم معاشرتی مسائل، گھریلو مسائل، محلے کے مسائل، شہر اور ملک کے مسائل، سیاسی مسائل، عالمی مسائل کے ساتھ ساتھ شرعی مسائل پہ گفتگو کریں۔ ہماری گفتگو میں کہیں آپ کو مسکراہٹ ملے گی اور کہیں ہم آپ کو مدینے کی طرف میں، قبر کے عذاب کی یاد میں، کبھی آخرت کی سختی پر رلائیں گے بھی، خود بھی روئیں گے۔ یہی اس ٹرانسمیشن کی خوبصورتی ہے۔ ولگیرٹی کوئی نہیں ہے، بے حیائی کوئی نہیں ہے، فحاشی کوئی نہیں ہے، خواتین یا مردوں کا ناچ گانا نہیں ہے۔ ایک پیور رمضان ٹرانسمیشن ہر سال آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا ہی رکھے اور ہم اسی طرح سے آپ کے سامنے دین کی صحیح تصویر اور پیور خالص رمضان ٹرانسمیشن پیش کرتے رہیں۔ کوئی ایک جملہ بھی یقیناً ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بن سکتا ہے۔ چلتے ہیں، آج کا موضوع کیا ہے۔ انٹرو میں آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں بے حیائی کے طوفان پر، اور اسی لیے میں نے تمہید بھی ایسی باندھی ہے۔ بے حیائی کا طوفان عام ہے، کبھی زندگی میں ہم نے سوچا نہیں تھا، کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ماں، بیٹی، بہن، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر ہم ٹیلی ویژن پر وہ فلمیں، وہ ڈرامے، وہ سین اور وہ نظارے، وہ منظر دیکھیں گے جو آج کل دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، پی ٹی وی تھا، تو ٹیلی ویژن کے سامنے جب سارے گھر والے بیٹھتے تھے، مرد و خواتین، اول تو بہت کم ہوتا تھا کہ مرد و خواتین مل کر ٹیلی ویژن دیکھیں، اتنی حیا ہوتی تھی، لیکن اگر دیکھتے تھے اور پتہ چلتا کہ ہیرو اور ہیروئن قریب آ رہے ہیں تو پھر بہنیں اٹھ جاتی تھی، یا خواتین اٹھ جاتی تھی، یا مرد چلے جاتے تھے۔ بالکل اسی طرح سے پہلے ایسا تھا کہ ایک کے گھر میں فلم چلتی تھی تو پڑوسی، دوست، احباب سب جمع ہو جاتے تھے، کیونکہ وی سی آر ہوتا تھا، آسانی سے فلمیں دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس وقت بھی اتنی شرم و حیا تھی کہ جب کوئی ایسے مناظر آتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، یا نظر نیچے کر لیتے تھے، کیونکہ خواتین مرد سب ساتھ بیٹھے ہوتے۔ اب تو ہمیں برائی نہیں لگتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے پہلا، تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا سیاہ نقطہ، کرتے کرتے جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے یہ قلب پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب قلب سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس میں کالے ٹیکے کی یا نقطے کی گنجائش نہیں رہتی، اب اس قلب کو کوئی برائی نہیں لگتی۔ ہم نے اتنی بے حیائی دیکھ لی ہے، اتنی بےہودگی دیکھ لی ہے، اتنی دیکھ رہے ہیں اور مزے بھی لے رہے ہیں، جان بوجھ کے بھی دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ خواتین کا ایک مخصوص قسم کا ماحول، ناچ گانا، یہ وہ، اس طرح کی بے حیائی دیکھنے کے لیے لوگ جگہ ڈھونڈتے تھے، چھپ کے جاتے تھے، پیسے بھی خرچ کرتے تھے، ملک سے باہر بھی جاتے تھے۔ اب ہر چیز موبائل پہ اویلیبل ہے، کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، کوئی ایک پائی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں، بلکہ پوری دنیا میں یہ ساری چیزیں موبائل پر فری میں اویلیبل ہیں۔ ہم ٹیلی ویژن پر جس طرح کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ہم ٹیلی ویژن پر جس طرح کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف قسم کے جو سائٹس بن گئی ہیں، وہاں پہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد 100% یہ بات ہے کہ ہمارا قلب سیاہ ہو چکا۔ برائی، ہمیں برائی نہیں لگتی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عشق کی، محبت کی بات اور گانا گنگنانا چٹکی بجا کر بہن کے سامنے، بیٹی کے سامنے، اسے مایوب سمجھایا جاتا تھا، بندہ تصور نہیں کر سکتا تھا۔
तन्हाई में या दोस्तों में तो कर लेता था, अपनी बेटियों के सामने, बहू के सामने, बहन के सामने, माँ के सामने नहीं करता था। अब तो सारे मिलके देखते हैं। बदकिस्मती से माएँ भी अब ड्रामे देखती हैं, फिल्में देखती हैं, और घर का माहौल पूरे का पूरा तबाह है। उनकी अपनी बुजुर्ग खवातीन की फैशन का और बुजुर्ग मर्दों की फैशन का जो आलम है कि 18 साल के बच्चे बच्चियां शर्मा जाएं। तो बेहयाई का एक तूफान है। हुकूमत भी चाहती है, अगर अगर चाहती है कि ये तूफान थमे, ख़त्म हो, तो वो पाबंदी लगा सकती है मुख्तलिफ साइट्स पर। मैंने सऊदी अरब, दुबई के अंदर और बाज़ दीगर ममालिक में देखा है कि बड़ा चेक एंड बैलेंस है इंटरनेट पे भी। लेकिन ये कि जब बंदा खुद तैयार हो ना कि मैं ये नहीं देखूंगा, नहीं करूंगा, तो उसकी बात ही अलग है। तरगीब देने की कोशिश एक दूसरे को करनी चाहिए। मैंने, आपने, हम सब ने ये बात करते रहनी है या करते रहनी चाहिए कि हम बेहयाई के इस तूफान का मुकाबला करें, बेहूदगी के इस तूफान का मुकाबला करें। दुपट्टा खवातीन के सर से सिरक कर पहले आया गर्दन, कंधे, और अब दुपट्टा गायब हो गया। ऐसे तैयार सूट मिल रहे हैं कि जिसमें दुपट्टा होता ही नहीं। मर्दों ने ऐसी ऐसी फिट जीन्स और छोटी जीन्स पहनना शुरू कर दी कि कभी कभी जब कोई मर्द चल रहा हो तो देखना पड़ता है कि वो मर्द ही है या औरत है, क्योंकि पहले ये फिट कपड़े जो है वो सिर्फ औरतें पहनती थी, वो भी वो जो शर्मो हया पर यकीन नहीं रखती थी। लड़कों ने आधे सॉक्स पहनना शुरू कर दिए, और पैंटें उनकी जो है टखनों से ऊपर चली गई हैं। सुन्नत तो यकीनन है, लेकिन सुन्नत के लिए नहीं, फैशन के लिए। और फिर पेट से नीचे आ गई हैं पैंटें। नमाज आप पढ़ नहीं सकते, जब आप नमाज के लिए जाते हैं तो बेहूदगी होती है। आपने सारा निज़ाम धर्म बरम कर दिया। औरतों की शलवारें घुटने और टखनों के दरमियान आ गई। तो रहा क्या है अब? आस्तीनें ख़त्म हो रही हैं, मर्दों की निगाहों का कोई हाल ही नहीं है, औरतों की निगाहों का भी कोई हाल ही नहीं है। जबान पर बेहूदा लतीफ़े आम है। लोग फख्र महसूस करते हैं, कितने अच्छे मैंने लतीफ़े सुनाए, सब में बेहूदगी थी। लोग हंसेंगे। मियाँ बीवी की बातें लोग अपने दोस्तों में करते हैं, या सहेलियाँ अपने फील्ड में करती है। ये सब गुनाह है। और इसी की वजह से आप जब बच्चियों के रिश्ते करने जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों के रिश्ते करने आते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। उनकी औलादें, आपके पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ आपकी जान पे अजाब बनते हैं। घर का पूरा निज़ाम धर्म बरम, इसलिए कि बरकत उड़ गई। एक महीना आता है रमज़ान, जिसमें पहले तो ये होता था कि 90% फैमिलीज जो है वो सुधर जाती थी, अब वो रेशो भी 50% हो गया है। यानी ये देखें कि टेलीविज़न पर जो ड्रामों के चैनल्स हैं वो रोज़ाना दिन में 3 दफ़ा अपनी रेटिंग्स भेज रहे होते हैं कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल ये है, इतनी TRP, इतनी इसकी रेटिंग आ गई। ये कोई कमाल की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है कि आपने लोगों को रमज़ान में बेहुदा ड्रामे दिखाए। ये आप इसको, जिसको फख्र से बयान करते हैं ना कि हमारे चैनल ने 40 करोड़ कमा लिए, तो ये कमाई अगर हलाल की है तो मुझे कुछ साबित कर दे। यानी आप मुआशक़े दिखा रहे हैं। जिस महीने में आपको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत मौलाए कायनात की सीरत दिखानी चाहिए कि मियाँ बीवी के हुकूक क्या हैं, उस माह मुबारक में आप लोगों को मुआशक़े दिखा रहे हैं टीवी पर, और फिर फ़ख्र से कहते हैं कि सुबह 10 से लेकर रात को 10 बजे तक, और फिर रात 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक सबसे ज़्यादा हमारा चैनल देखा गया। आप तो ऐसे रेटिंग बता रहे हैं जैसे अर्श से लेकर फर्श तक जितनी मखलूक आते हैं वो सारा दिन आप ही का चैनल देखते हैं, और हर चैनल यही कह रहा है मैं सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला हूँ, और सब बेहयाई कर रहे हैं, सब बेहूदगी कर रहे हैं। कोई एक चैनल ऐसा नहीं है जो कहे कि मैंने 24 घंटे रमज़ान के मुतालिक, दीन के मुतालिक, शरीयत के मुतालिक तरावी लाइव दिखाई, शरई मसाइल दिखाए, नातें दिखाई, हम्द मनाजात, लोगों को दुआ के ज़रिए रुलाया, कब्र के अजाब का तस्करा किया, लोगों को बताया रमज़ान कैसे गुजारनी चाहिए, और मेरी सबसे ज़्यादा रेटिंग आई। कोई एक चैनल ऐसा नहीं। अफसोस का मकाम। तो ये बेहयाई का तूफ़ान है। मैं दर्द दिल के साथ ये बात कर रहा हूँ, इस्लाह की नीयत से कर रहा हूँ, किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरा रब गवाह है। ये कल्ब की गहराइयों से ये बात निकल रही है कि प्लीज़ अपने घर, अपने दफ्तर, अपनी ज़ात, अपनी आँखें, अपनी औलाद, अपने अतराफ, सब जगह से बेहूदगी का खात्मा करने की कोशिश करें। बेहयाई के इस तूफ़ान को कहीं लकीर लगाएं, कोई रेड लाइन हो कि इसको क्रॉस नहीं करनी। अगर हम ये नहीं करेंगे आगे तबाही हो जाएगी, आगे बर्बादी हो जाएगी। ये बच्चे हमारे काबू में नहीं रहेंगे। देखें, दुनिया में जितने भी अदाकार अदाकाराएं, गुलूकार गुलूकाराएं, नाचने वाले नाचने वालियां, ये सारे काम करने वाले जितने भी लोग हैं सब इंसान हैं, और जो इनमें मुसलमान हैं मैं उनके लिए उसने जन रखता हूँ कि उन्होंने तौबा कर ली होगी, कर रहे होंगे, कर लेंगे। लेकिन आप सबका अंजाम देख रहे हैं। ये खूबसूरती, ये नाच, ये ठुमके,
یہ اپنے جسم کی نمائش، یہ ساری زندگی نہیں رہنی. جب آپ بستر پر ہوں گے نا مرنے سے 15 منٹ پہلے، تو آپ سے اگر پوچھے ہاں بھائی ناچ گانا کرنا ہے، ہاں بھائی بے پردگی کرنی ہے، بےہودگی کرنی ہے، وہ کہے گا میرے سامنے تو ملکن موت ہے، مجھے معاف کر دو، 2 رکعت نماز کا ٹائم مل جائے بس. وہ یہ کہے گا یا کہے گی مجھے 2 رکعت نماز کا ٹائم مل جائے، مجھے توبہ کی توفیق مل جائے. توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلیں جب تک آپ کی جان نہیں جاتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وقت چلا جائے گا میرے بھائیوں میری بہنوں، تو پھر ہم آنکھیں ملتے رہ جائیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں فیشن کریں، گھومیں پھریں، ہوٹلوں میں بھی جائیں، بچوں کو لے کے گھومیں، ملک سے باہر بھی جائیں، ویکیشنز بھی منائیں، خوش رہیں، اچھل کود بھی کریں، ساری چیزیں کریں، کرکٹ کھیلیں، کچھ اور کھیل کھیلیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں. آپ نے اگر کوئی اچھے کلبز جوائن کیے تو وہاں جائیں، لیکن بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں، بے ہودگی نہیں، بے شرمی نہیں. اس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے. ہمیں مفت میں بےہودگی مل رہی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. ہمیں مفت میں بے حیائی نظر آ رہی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. ہمیں مفت میں بغیر کسی مشقت کے یہ ساری گندگی اویلیبل ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں؟ یہی دے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ گناہ گار کو بھی سدھارے، ہم بھی سدھر جائیں، آپ بھی سدھر جائیں، سارا معاشرہ سدھر جائے. رمضان کا مہینہ ہے، 15-16 دن باقی ہیں. خوب عبادت کریں، اپنی زندگی کو یاد کریں کہ میں نے جب سے شعور آیا تب سے لے کے آج تک زندگی کیسے گزری، کہاں کہاں میں نے غلطی کی، کہاں کہاں میں نے گناہ کیا، کون کون سے گناہ میں کر چکا ہوں. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اس مہینے میں تو بخش دیتا ہے. آج سے نہیں کروں گا، آج توبہ کرتا ہوں، آج سے میں برائی بےہودگی بے نہیں کروں گا. شیطان بہت چالاک ہے، عیار ہے، مکار ہے. میرے محترم ناظرین، وہ ہمیں ورغلاتا ہے، ہمیں ہمارے خیالات میں گندگی پیدا کرتا ہے، ہماری تنہائیوں کو ناپاک کرتا ہے. اس کے شر سے بچنا ہے، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ رمضان عطا کیا ہے. اس میں گر گرائیں، روئیں، رب کو یاد کریں. شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تغو بھی کریں، رب سے مدد بھی مانگیں. انشاءاللہ صدق دل سے دعا کریں گے تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا. اس دور میں بھی ایسے نوجوان ہیں جو تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، مدنی قافلوں میں جاتے ہیں، سرکار کی سنتوں کو اپناتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، مناجات پڑھتے ہیں، خود بھی روتے ہیں، دوسروں کو بھی رلاتے ہیں. حافظہ بچیاں بھی ہیں، عالمہ بچیاں بھی ہیں، مفتیہ عورتیں بھی ہیں، نوجوان علماء بھی ہیں، اسکالرز بھی ہیں، زبانیں سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس آئی ٹی ان سب میں کام بھی کر رہے ہیں. حافظ قرآن ہے، بہترین قرآن پڑھتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری اولاد کیوں نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے. ہمت کریں، شیطان کو شکست دیں. خوش آمدید، ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک بہت ہی اہم موضوع لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ سے میں بات کرتا ہوں. آپ گھر پر بیٹھ کے بظاہر سن رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل آپ بھی مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، مختصر وقت میں اس کو سمیٹیں یا کسی نتیجے پر پہنچیں. سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں. آؤ بات کریں میں آج ہمارا موضوع ہے فلاحی اداروں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، یا فلاحی ادارے بھی اپنی اصلاح کریں. ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ جو ہمارے ہاں فلاحی ادارے ہیں ان میں بھی کافی تطہیر کی ضرورت ہے، اور پسند ناپسند کا معاملات وہاں پر ہیں، یا معاملہ وہاں پر بھی ہے. ذاتی دوستیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، رشتہ داریاں بھی چل رہی ہوتی ہیں. پسند کے مدارس کی مدد کرنا، پسند کے اسکولوں کی مدد کرنا، پسند کے لوگوں کی مدد کرنا، جو کسی کے ٹیلی فون کے ذریعے آیا ہے اس کی مدد کرنا، ایسی اطلاعات ہیں. اور یاد رکھیں جو بات میں کر رہا ہوں اس کا مقصد دل شکنی یا حوصلہ شکنی نہیں ہے. اگر فلاحی ادارے نہ ہوتے تو ہمارے شہر کراچی بالخصوص، پورے سندھ بالخصوص، اور بالعموم پورے پاکستان میں غریبوں کا کیا حال ہوتا. یہ پہلی تو لائن یہ ہے کہ ان فلاحی اداروں کو سلام پیش کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ہم معاشرے کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں، اس لیے یہ شکایتیں آج کل بہت بڑھ رہی ہیں کہ میں غریب ہوں اور مجھے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی، مجھے پتا چلا فلاحی ادارہ یہ کام کرتا ہے. جب میں وہاں ان کے دفتر گیا تو انہوں نے اتنا لمبا پروسیجر کر دیا، اور میرے محلے میں، علاقے میں، رشتہ داروں میں پوچھنا کرنا اتنا زیادہ کر دیا کہ میری سفید پوشی عیاں ہو گئی، اور آخر میں مجھے وہ لون یا بچی کی شادی کے انتظامات بھی نہیں ہوئے. اسی طرح سے مسجد اور مدرسوں کی تعمیر کے لیے بھی بعض فلاحی ادارے جو ہے وہ درخواستیں مانگتے ہیں، اور اچھے بڑے
علماء کرام، مفتیان کرام، شیوخ الحدیث اگر درخواست کریں تو ان کو بھی کہتے ہیں آپ لکھ کر دیں. پھر وہ بڑی مشکل سے ان کو اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر امداد کرتے ہیں، جس سے علم کے متلاشی نوجوانوں کی، علم کے متلاشی طلباء کی اور بالخصوص علم پڑھانے والے اساتذہ کی بھی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، ان کی بھی سفید پوشی عیاں ہوتی ہے، حالانکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، اور ساتھ ساتھ ان کا اپنا جو وقار ہے وہ بھی مجروح ہوتا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ یہ اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ شعبے تو بہت قائم کر لیے لیکن آپ سنبھال نہیں پا رہے، اور پھر اگر سنبھال بھی پا رہے ہیں تو آپ کو جو فنڈز آ رہے ہیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ فنڈ جو ہے اس پر ہماری اجارہ داری ہو گئی. اس فن پہ یا یہ جو بھی اماؤنٹ آ رہی ہے زکوٰۃ خیرات کی پورے دنیا سے، پورے پاکستان سے، اب ہم اس کے مالک بن گئے. اب ہم جیسے چاہے اختیار اس کو استعمال کریں، ہمارا اختیار ہے، ہم کسی کو دیں کسی کو نہ دیں. جو کرائٹیریا یا اصول بنائے گئے ہیں نظر یہ آتا ہے کہ اس پہ 50% تو عمل یقیناً ہو رہا ہوگا، میں اس نے ظن رکھتا ہوں 70% بھی ہو رہا ہوگا، لیکن 30-40% کی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ گڑبڑ ایسی ہو رہی ہے کہ جس سے حقدار کو حق نہیں مل رہا. کچھ تجربے میں باتیں آئیں اور کچھ مشاہدے میں بھی باتیں آئیں، کچھ لوگوں نے رپورٹس کی کہ بھئی اس کے پاس تو میں نہیں جاؤں گا، میں دھکے کھا کھا کے تھک گیا یا تھک گئی. اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو سادات کرام ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ کچھ فلاحی اداروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں صاف پیسوں سے مدد کی جائے، تو ان کے پاس صاف پیسے موجود ہوتے بھی ہیں تو وہ سادات کرام کی بھی مدد کا کوئی نظام اب تک نہیں بنا سکے، جس کی وجہ سے سادات گھرانے کی بچیاں گھروں پہ بیٹھی ہیں، سادات گھرانے میں بھوک اور افلاس ہے، سادات گھرانوں میں مشکلات ہیں. میں تمام فلاحی اداروں سے کہتا ہوں خدا را اپنے ہاں کچھ صاف فنڈز رکھیں، نون زکوٰۃ جس میں زکوٰۃ نہ ہو. آپ سادات کرام ان کی فیملیز، ان کے بچوں بچیوں کو رعایتی قیمت پر رمضان میں اور سارا سال راشن بھی دیں اور ان کی مدد کریں. اس کے علاوہ فلاحی اداروں کو جو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے وہ رویے کی ہے. جن کے پاس کروڑوں اربوں کے فنڈز ہیں یا چند لاکھ کے بھی ہیں، اور وہ فلاحی ادارے جو ہیں ان کے جو مین اسٹریم لیڈرز ہیں، لوگ ہیں، ان کا رویہ بہت ہی ترش ہو گیا ہے. یعنی اگر کوئی مدد مانگنے کے لیے جاتا ہے تو آپ کو اس طرح سے ان سے ملنا چاہیے، آئیے آپ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، یہ جو میرے پاس امانت پڑی ہے وہ آپ جیسے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بتائیں اس میں سے میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، میں امانت کا امین ہوں، آپ کی جینن مشکل ہے تو میں حل کروں گا. یہ رویہ نہیں ہے. کیا ہے، کدھر سے آئے ہو، ادھر جاؤ، وہ ٹیبل پہ بندہ بیٹھا ہے نا، پہلے اس کو درخواست جمع کراؤ، سر وہ 10 دن سے دی ہوئی ہے، پھر کر دے گا نا، آپ کے گھر پہ آئیں گے، دیکھیں گے، پوچھیں گے آپ نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے بھی کہ. اب یہ جب رویہ ہوگا نا تو لوگ مدد مانگنے کیوں آئیں گے؟ وہ تو پھر کہیں گے کہ موبائل چوری بن جاؤں میں اور اسی سے پیسے کما لوں، ڈکیتی بن جاؤں، میں کسی کے گھر میں گھس جاؤں آدھی رات کو، سامان چوری کر لوں. میں یہاں کس کے ساتھ متھا ماری کر رہا ہوں؟ جس کے پاس امانت لوگوں کی پڑی ہے اس کی ذاتی نہیں ہے، لیکن اس کا رویہ ایسا ہے جیسے وہ اپنی جیب سے کر رہا ہے. آپ جیب سے بھی کر رہے ہوں، میں تو کہتا ہوں آپ جیب سے بھی کر رہے ہوں. اگر کوئی سامنے آپ سے مدد مانگنے والا آیا ہے تو آپ خوش قسمت ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، آپ کو چنا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. یہ سعادت آپ کو مل رہی ہے. آپ خوش قسمت ہے کہ کوئی مانگنے والا نہ آتا تو آپ کی یہ زکوٰۃ تو گھر میں رہ جاتی. تو یہ رویہ جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں، آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ سارا فنڈ جو ہے اس کا میں مالک ہوں، آپ وکیل ہیں، آپ کو جو صاحب ثروت، صاحب حیثیت لوگوں نے دیا اس لیے دیا کہ آپ غریبوں کو دیں، یہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں اور ان کی مشکلات کا مذاق اڑائیں. اس کے علاوہ جو اصلاح کی ضرورت ہے وہ آڈٹ کی. اکاؤنٹنگ کے سب جگہ مسائل ہیں اور آڈٹ کے سب جگہ مسائل ہیں، سارے اداروں میں یہ مشکلات ہیں، سننے میں آ رہی ہیں. انٹرنل جو اندر لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں اخراجات بہت زیادہ ہو گئے اور بے شمار اور بڑے اخراجات کیے جا رہے ہیں. نمود و نمائش والے کام، سائن بورڈز، ایمبولینس سروس، ٹی ٹی پاں پاں بجتی ہوئی گاڑیاں اور تصویریں اور سوشل میڈیا اور ان پہ کرنا چاہیے. اخراجات آپ کریں گے تبھی آپ کو فنڈز ملے گا، ایڈورٹائزمنٹ بھی کریں، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس طرح سے اگر کوئی کھانا کھلاتا ہے تو گوشت کے معاملات کسی جس کو دیے ہوئے ہیں، مسالے کے معاملات جس کو دیے ہوئے ہیں، روٹی کے معاملات جس کو دیے ہوئے ہیں، پیٹرول کے معاملات کسی کو دیے ہیں، گاڑیوں کے معاملات کسی کو دیے ہیں، سروسز کے معاملات، مینٹیننس کے معاملات دیے ہوئے ہیں. ان سب جگہوں پہ آپ کو اپنی تطہیر کرنے کی ضرورت ہے. تو سارے فلاحی اداروں کو سلام ہے، آپ نہ ہوتے تو یہ 5-6 لاکھ لوگ کھانا کیسے کھاتے، نہیں کھاتے تو وہ ہمارا کیا حال کرتے. اور دیگر جو بچوں کی فیسوں کے معاملات ہیں جس میں آپ مدد کرتے ہیں، سب چیزیں ٹھیک ہیں، مدارس بھی آپ چلا رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں اور ان غلطیوں
کی نشاندہی میں زیادہ کھل کے اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کی حوصلہ شکنی ہوگی، نہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ذرا ٹھیک کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جگہ جگہ پہ چندے کے باکسز لگے ہوئے ہیں، تو دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں فنڈ موجود ہے تو یہ چندے کے باکس ان تنظیموں کے لیے رکھیں جو بیچارے جن کے پاس فنڈز نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی بھی مدد کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ساری چیزوں کو آپ نے دوبارہ چیک ضرور کرنا ہے، پیوریفائی ضرور کرنا ہے، انٹرنل ایکسٹرنل سسٹم کو ضرور کرنا ہے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو فلاحی اداروں کی بیجا تنقید کرتے ہیں، جو فلاحی اداروں پر کھل کر سوشل میڈیا پہ تنقید کرتے ہیں، اسکینڈلائز کرتے ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں صبر کا مظاہرہ کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ سچ بول رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی بات حق ہو، لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے فلاحی اداروں کو نقصان ہو، تبلیغی اداروں کو نقصان ہو، دینی اداروں کو نقصان ہو۔ خلق خدا کی خدمت کرنے والے پھر کہیں گے اچھا یہ مسئلہ ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں، آپ سنبھال لو، یا ہم نہیں کرتے، آج سے ادارہ بند کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اگر کریں گے تو مشکل ہوگی۔ ذرا غور فرمائیے، ایک مریض جس کو گردے کا مسئلہ ہے، ڈائلیسس کا مسئلہ ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ تو مر جائے گا۔ تو جو گردے کا علاج کرنے والے فری ہاسپٹلز ہیں، ڈائلیسس فری کرنے والے ہاسپٹلز ہیں، وہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کے لیے۔ اگر ہم اس پر خواہ مخواہ تنقید کریں گے تو اس بندے سے پوچھیں اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے ان ماؤں سے پوچھیں، ان والدین سے پوچھیں جن کے بچے تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، خون جن کو جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے، چڑھانا پڑتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، جو بھی آپ سے کہہ لیں، شدید بیماری ہے جو ماں باپ سے آتی ہے۔ اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کا فری علاج کرنے والے جو فلاحی ادارے ہیں، اگر ہم ان پر خواہ کی تنقید کریں کہ آپ کے حساب کتاب گڑبڑ ہے، آپ کے فلاں گڑبڑ ہے، اچھے طریقے سے تنقید کریں جیسے ہم کر رہے ہیں کہ اصلاح کی گنجائش ہے، پلیز اپنے آپ کو چیک کریں۔ لیکن اگر آپ اسکینڈلائز کریں گے تو وہ ادارہ بند ہو گیا تو پھر اس بچے کو جو خون تبدیل کرنا ہے وہ آپ کریں گے ہر مہینے، آپ تو نہیں کریں گے، آپ تو تنقید کر کے چلے گئے، یا اس کو فنڈنگ کم ہو گئی یا اس کو نقصان ہوا تو ان بچوں کا کیا ہو۔ ہمیشہ کسی بھی ادارے کے لیے، کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے لیے، انسٹیٹیوشن کے لیے اگر کوئی اصلاح کی گنجائش ہے تو اس کے لیے الفاظ ایسے استعمال کریں کہ وہ ادارہ نہ خراب ہو جائے، یہ کام نہ بند ہو جائے۔ ادارے کو بہتر کرنے کی نیت ہے تو ادارہ بہتر ہو، کام بند نہ ہو۔ تطہیر کی بات کریں، اصلاح کی بات کریں، سدھارنے کی بات کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے یہ جو کام غریبوں کے لیے ہو رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ ہمارے ہاں ایک وقت ایسا تھا کہ ڈیجیٹل دور نہ ہونے کی وجہ سے جن لوگوں نے بڑے مشکل حالات میں فلاحی کام کیا، ان کو دیکھا دیکھی اب سارے کے سارے کام کر رہے ہیں، نوجوان بھی اس میں آ رہے ہیں، بچیاں بھی آ رہی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان میں ایک ایسی ویلفیئر آرگنائزیشن بنانی چاہیے جس میں کوئی مرد نہ ہو، اوپر سے لے کے نیچے تک سب خواتین ہوں، تاکہ جو خواتین فلاحی اداروں کے دفتروں میں دھکے کھاتی ہیں، چکر لگاتی ہیں، درخواستیں دیتی ہیں، اپنا وقار مجروح کرتی ہیں، بیچاری صبح سے نکلتی ہیں 3 بسیں بدل کے وہاں بیٹھی رہتی ہیں فٹ پاتھ پہ، اور مردوں سے بات کرنا اس ڈپارٹمنٹ میں جاؤ، اوپر جاؤ، نیچے جاؤ، یہ ختم ہو جائے۔ خواتین ہی اس آرگنائزیشن کو سنبھالیں، فلاحی ادارہ ہو، یہ خواتین کے میٹرز کو دیکھیں، خواتین مریضہ وہاں پہ رابطہ کریں، خواتین ہی اپنی شادی کے لیے، اپنی بچیوں کی شادی کے لیے جائیں، خواتین ہی ماہانہ وظائف کے لیے جائیں، خواتین ہی بچوں کے بستر، بستے، کتابیں، وظائف کے لیے، اسکول کی فیسوں کے لیے جائیں، خواتین ہی بات کریں اور خواتین ہی ان کو ڈیل کریں۔ ایک ایسی آرگنائزیشن بننی چاہیے فلاحی، تو اس سے آپ کے کافی مسائل حل ہو جائیں گے، لوڈ شفٹ ہو جائے گا۔ اور لوڈ شفٹ ہونے سے یہ ہوگا، یا جو بڑے ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں وہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا لیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے صرف خواتین کو زیادہ، ساری خواتین جو ہے وہ اپنے معاملات کے لیے وہاں جائیں گے۔ کچھ نہ کچھ اصلاح، کچھ نہ کچھ ترقی، کچھ نہ کچھ تبدیلی جو ہے اس کی گنجائش رہتی ہے، کیجئے۔ ہم جیسے لوگ اگر آپ کے کام آ سکتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔